خدائے متعال کا شکر ہے کہ اس نے بنام امام حسین علیہ السلام ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم فرش عزائے مجلس پر آ سکیں۔ جو فرش پہ ہوتا ہے وہ مجلس کے فرش پہ نہیں، در حقیقت وہ عرش پر ہوتا ہے، اس لیے کہ جس مقام پر رسول اللہ تشریف لے آئیں، جس مقام پر پنجتن پاک پرسہ لینے آ جائیں، وہ فرش نہیں رہتا، وہ عرش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجلاتا ہوں کہ اس نے اس فقیر کو یہ توفیق ایک بار پھر سے عطا فرمائی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اپنے کچھ ٹوٹی پھوٹی باتوں کے ساتھ، نوکری کے ساتھ، ذکر۔ اور یہ ذکر وہ ہے کہ جو چھوٹے کو ایک قیمت عطا کر دیتا ہے۔ جو انیس نے کہا تھا کہ قطرے کو ایسے وہ سمندر سے ملا دیتے ہیں، ہم تو خالی قطرہ ہیں، ہم سب قطرے کو ایسے وہ سمندر سے ملا دیتے ہیں اور اپنے ذاکر کو وہ ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی کہ چونکہ مولا کا ہی فرمان ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہ کر سکے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو اگر کسی انسان کے ذریعے سے، وسیلے سے کوئی نیکی کی توفیق ملی ہو تو یقیناً اس کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ جناب طاہر کاظمی صاحب، ان کی پوری ٹیم جو بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں سال ہر سال سے، اور جب بھی کوئی پوسٹر دیکھیں اس عشرِ ثانی کا تو جیسے گلدستہ سجا دیتے ہیں بہت خوبصورت سا مختلف علماء کرام کا، تاکہ ہم سب استفادہ کر سکیں ایک دوسرے سے۔ اب چونکہ اس بار یہ توفیق نصیب ہو رہی ہے کہ 2 دن آپ کی خدمت میں آنا ہے، ایک آج اور ایک کل بھی، البتہ جو کل اس بندہ ناچیز کا خطاب ہے وہ 5 بجے ہے، تو کل میں 5 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تو اب 2 دن کی وجہ سے ایک موضوع کا تسلسل ذہن میں آیا کہ اس موضوع کو بیان کیا جائے آپ کی خدمت میں۔ وہ ہے قرآن کی قسمیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، وہ قسم کون سی کھائی ہے، کیوں کھائی ہے، کس مقام پر، اور اس میں ہمارے لیے کیا درس اور ہدایت ہے۔ قرآن کے کچھ سورہ ایسے ہیں جو ایک قسم سے شروع ہوتے ہیں، ایک قسم کھائی اللہ نے اور بات شروع ہو گئی۔ اچھا، جب ہم قسم کھاتے ہیں تو اس لیے کہ شاید سامنے والا بات پہ یقین نہ کر رہا ہو تو ہم قسم کھاتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ تو یہ نہیں، وہ تو قرآن ہے۔ اللہ اس لیے قسم کھاتا ہے کہ جس شے کی قسم کھا رہا ہے اس کی عظمت انسانوں کے سامنے آتی رہے۔ تو کچھ سورہ ایسے ہیں جو ایک قسم سے شروع ہوتے ہیں، قرآن کے کچھ سورہ ایسے ہیں جو 2 قسموں سے شروع ہوتے ہیں، کچھ سورہ ایسے ہیں جو 3 قسموں سے شروع ہوتے ہیں، کچھ سورہ ایسے ہیں جو 4 قسموں سے شروع ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو 5 قسموں سے شروع ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو 6 قسموں سے شروع ہوتے ہیں۔ پھر قرآن میں کوئی سورہ ایسا نہیں جو 7 قسموں سے شروع ہوتا ہو، اور کوئی سورہ ایسا نہیں جو 8 قسموں سے شروع ہوتا ہو یا 9 قسموں سے شروع ہوتا ہو یا 10 قسموں سے۔ پھر قرآن میں ایک اور سورہ ایسا ہے کہ جو 11 قسموں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ مجھے آپ کی خدمت میں 2 دنوں میں پیش کرنا ہے۔ اور جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس قسم کھانے کا کوئی مقصد ہے، کوئی پیغام دینا ہے، وہ کیا ہے؟ بات شروع کریں، اجازت ہے انشاءاللہ سے؟ ماشاءاللہ مولا کائنات کے موالیان و محبین تشریف فرمائیں۔ تو جہاں علی وہاں قرآن، جہاں قرآن وہاں علی، تو علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے ہمیشہ، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ ہے۔ غور کیجئے گا، ایک قسم سے جو سورہ شروع ہوتا ہے وہ بچے کے ذہن میں ہے، وہ سورہ نمبر 103 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً ہر انسان نقصان میں ہے۔ یعنی بائی ڈیفالٹ اللہ نے کہا کہ انسان نقصان میں ہے جب تک تم اپنے آپ کو بچا نہ لو۔ یہ نقصان میں کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے، اب جب زندگی گزر رہی ہے تو اسے کسی مفید کام میں استعمال نہ کیا تو یہ گزرنا ہی خود نقصان ہے، کیونکہ ختم ہو رہی ہے۔ اس کی مثال علماء نے ایسے دی ہے کہ جیسے ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہے اس گرمی میں، آپ سوچیں اب اگر اس سے کوئی برف نہ خریدے تو خود بخود نقصان میں جا رہا ہے۔ تو جو ہے میں نے کیا مثال دی آپ کی خدمت میں، یعنی بائی ڈیفالٹ نقصان میں جا رہا ہے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اسی لیے اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم،
جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے اور اگر اس کا جو متا ہے، اس کی جو برف ہے، وہ کہیں آگے استعمال نہ ہو جائے تو لمحہ بلمحہ چونکہ برف پگھل رہی ہے، ویسے انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے، تو خود بخود انسان نقصان میں جا رہا ہے، سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو نقصان سے نکال لے۔ نکالیں گے کیسے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خالی ایمان بھی کافی نہیں، نیک راستے پر رہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین کرتے رہے، حق کی وصیت کرتے رہے۔ یہ 4 امور اللہ نے بیان کیے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جہاں کہیں عجب ہے، ابن عباس جو مفسر قرآن کہلاتے ہیں، خود برادران اہل سنت کے جتنی بھی تفاسیر ہیں نا، بہت بڑا احترام ہے ان کا، حبر الامہ کہلاتے ہیں، یعنی انک آف دا نیشن، امت کی سیاہی، اتنی انہوں نے حدیثیں بیان کی۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا کہ پورے قرآن میں جہاں کہیں آمنوا وعملوا الصالحات ہے، بہت سارے مقامات قرآن میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا، صحیح نا، تو جہاں کہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، اے ایمان والوں، جہاں کہیں، پھر سے کہہ رہا ہوں، پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، علی سیدھا و امیرھا، ہر مقام پر اس کے سید اور امیر علی ابن ابی طالب ہے۔ یا علی، اس لیے کہ علی تو کل ایمان ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ایک قسم وہ ہے کہ ہم کھا رہے ہیں والعصر، زمانے کی قسم۔ اب اس زمانے سے مراد بہت ساری تفسیریں ہیں اور ساری صحیح ہو سکتی ہیں، کیونکہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، پھر اس کا باطن ہے، پھر باطن کا ایک اور باطن ہے، باطن کا ایک اور باطن ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ضروری نہیں کہ ایک ہی معنی وہی ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور معنی، ایک اور معنی، ایک اور معنی۔ اچھا، جو قرآن کا باطن ہے نا، وہ قال الباقر و قال الصادق سے طے ہوگا، میرے اپنے موڈ اور مزاج سے نہیں طے ہو سکتا۔ یعنی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ قرآن کا باطن یہ ہے تو میں نے بنا لیا، اچھا یہ لگ رہا ہے، نہ نہ نہ، میرے پاس قال المعصوم، حدیث معصوم ہونی چاہیے۔ میں آپ کو مثال دوں، قرآن کا باطن، سورہ نحل سنا ہے آپ نے؟ سورہ نحل شہد کی مکھی کا سورہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اللہ مکھی کی طرف بھی وحی کرتا ہے، ہاں، یہ وحی ہے، الہام، اشارہ، اس کو تعلیم دی اللہ نے، کیا؟ فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وہ جائے پھولوں کی طرف اور رس حاصل کرے۔ جب اس کے شکم میں وہ رس جمع ہو جائے تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ لیکوڈ بنتا ہے، ایک مائع جس کو شہد کہتے ہیں، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فی شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے، مختلف رنگ کے شہد ہے، انسانوں کے لیے شفا ہے۔ یہ ہے ظاہر شہد۔ خود ابن عباس ہی کی روایت ہے کہ اس آیت کا باطن بھی ہے، باطن ہے، اے عجب ہے، ظاہر میں ہے مراد شہد جو انسانوں کے لیے شفا ہے، باطن ہے ہوا علم علی ابن ابی طالب، امیر المومنین علی علیہ السلام کا علم جو ساری انسانیت کے لیے شفا ہے۔ یا علی، دیکھیں اب باطن ہو گیا۔ اچھا، باطن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہر کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، نہیں، ظاہر بھی ہے شہد، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن باطن مولا علی کا علم۔ اچھا، شہد کیا خالی مسلمانوں کو شفا دیتا ہے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، شاید کوئی بھی کھا لے شفا ہو جائے گی، ویسے علم علی ہے، ضروری نہیں ہے کہ خالی جب مومن استعمال کرے گا تو ہی اسے فائدہ ہوگا، کوئی بھی۔ اور علی نے علم دیتے ہوئے یہ پوچھا بھی نہیں کہ تو مجھے امام مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ ہائے ہائے ہائے، کریم علی، ان کے در پر جو آ گیا۔ ایک جاوید اقبال صاحب شاعر ہیں، اہل سنت، کراچی میں ہوتے ہیں، اور منقبت کی تری محفلوں میں وہ تری کلام بھی پڑھتے رہے۔ انہوں نے ایک مولا علی کی شان میں تری منقبت میں مطلع یہ لکھا تھا کہ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، الطاف یعنی سخاوت، اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون، کہ سائل نے کبھی درس علی کے نہ سنا کون۔
علی نے یہ نہیں پوچھا تو کون ہے, تو مجھے مانتا ہے ماں مولا مانتا ہے نہیں مانتا, اس نے سوال کیا, علی نے عطا کر دیا. توجہ ہے آپ کی. اسی لیے انسانوں کے لیے شفا ہے بھائی. اسی لیے تو بڑے بڑے کہہ کے گزر گئے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. جی اس لیے کہ وہ تو علی کو امام تھوڑی ماننے والے تھے, لیکن انہوں نے چونکہ کچھ پوچھا مسئلہ, علی نے بتا دیا. علی یہ نہیں کہتے کہ تو مجھے امام نہیں مانتا تو میں تجھ کو بتاؤں گا. جیسے شہد ہے نا, وہ ہر انسان کے لیے شفا ہے, جو بھی استعمال کر لے. ویسے علم علی ابن ابی طالب ہے, تو باطن سمجھ میں آ گیا. یہ ہے باطن کی ایک مثال میں نے دے دی تاکہ باطن بعد میں بھی میں اس سے استفادہ کر سکوں. تو سورہ عصر ہے 103 سورہ, والعصر, عصر کی قسم, ایک قسم ہے یہاں پر. قرآن کے کچھ سورہ ایسے ہیں جس میں 2 قسمیں. سورہ نمبر 93, 103 سے 10 پہلے آ جائے, وہ ہے سورہ ضحیٰ, والضحیٰ واللیل اذا سجا. یہ 2 قسمیں, قرآن کی قسموں پہ بات ہو رہی ہے. سورج کی روشنی کی قسم جب سورج نکل چکا ہو, واللیل اذا سجا, رات کی تاریخی قسم جب رات پوری چھا چکی ہو, والضحیٰ واللیل اذا سجا. اچھا میں نے کیا کہا, اللہ قسم اس لیے کھاتا ہے کہ اس شے کی عظمت سمجھا سکے. سورج بھی خدا کی نعمت, دن بھی خدا کی نعمت, رات بھی خدا کی نعمت. اللہ نے دن کو معاش کے لیے بنایا, رات کو سکون کے لیے بنایا. تو سورج کی روشنی کی قسم جب وہ کچھ بلند ہو جائے, اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی, نہ ہم نے اے حبیب آپ کو کبھی تنہا چھوڑا نہ کبھی تنہا چھوڑیں گے. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی, آپ کا جو انجام ہے وہ آپ کے آغاز سے بہت بہتر ہوگا. بلا سوف یؤتیک ربک فترضی, ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. غور کیجئے گا, آیت ہے قرآن کی, اے رسول ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. یعنی ساری دنیا نماز پڑھ رہی ہے, عبادتیں کر رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائے. یہ شان مصطفیٰ سمجھ میں آ رہی ہے. یہ ایک مقام پہ نہیں, ایک اس مقام پر بھی, ایک اور مقام پر بھی, اللہ 2 مقام پر اللہ نے کہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے محمد ہم آپ کا رخ ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. دیکھو آپ جانتے ہیں, دیکھیں شان رسالت پر ایک بلندر صلوات بھیجتا ہوں محمد وآل محمد علیہ السلام پر. تھوڑا سا میرے ساتھ چلنا, مجھے ایک میسج دینا. دیکھو جو حقیقی شان رسالت ہے نا, یا اللہ کے قرآن میں دیکھو یا حیدر کے فرمان میں دیکھو, باقی کوئی اور نہیں بیان کر سکتا. اس پوری کائنات میں مصطفیٰ کا ایک ہی استاد ہے جس کا نام ہے خدا, اور صدر اسلام کے لائق ترین شاگرد کا نام ہے مرتضیٰ. استاد کی کتاب قرآن ہے, مصطفیٰ کے استاد کی کتاب اللہ کی کتاب, اور شاگرد کی کتاب نہج البلاغہ ہے. یا رسول کی شان قرآن میں دیکھو یا علی کے نہج البلاغہ میں دیکھو, تو شان رسالت سمجھ میں آئے گی. تو جب یہ اللہ نے کہا نا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم آپ کرو ایسے قبلے کی طرف موڑیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. پہلا قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس. اللہ تعالیٰ صہیونیوں کے قبضے سے جلد اس کو آزاد کروائے اور نیست و نابود فرمائے ان ظالموں کو انشاءاللہ سے. یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجیں مظلومین کی نصرت اور حمایت کے لیے. محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد. اچھا وہ قبلہ جب بیت المقدس تھا نا, تو یہودی مسلمانوں پر طنز کرتے تھے, کہتے تھے کہ لو تمہارا تو اپنا کوئی قبلہ ہی نہیں, تمہارا تو قبلہ بھی وہی جو ہمارا ہے. رسول اللہ جب مکہ میں تھے, اچھا یہاں قبلہ اس طرف ہے نا, سیدھا کس طرف ہے؟ یہ ہے. چلے ٹھیک ہے, اب میں آپ کو مثال دوں. بھائی قبلہ اس طرف ہے یہاں پر, تو آپ اس طرف تو رک کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے, قبلہ اس طرف ہے, ٹھیک ہے. لیکن خانہ کعبہ دنیا میں وہ واحد مقام ہے, مسجد الحرام, جہاں آپ اس طرح رک کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, اس طرح رک کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ درمیان میں کعبہ ہے. اس طرح رک کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, اس طرح رک کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. مسجد الحرام وہ واحد مقام ہے کہ جہاں چاروں طرف رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. جب رسول اللہ مکہ میں نماز پڑھتے تھے نا ہجرت سے پہلے, تو وہ
اس رخ پہ نماز پڑھتے تھے کہ سامنے خانہ کعبہ ہو اور اسی کی سیدھ میں بیت المقدس ہو. آپ نے توجہ نہیں کہ میں نے کیا کہا؟ یعنی رسول اللہ اس وقت سے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے, خالی بیت المقدس کی طرف نہیں. خانہ کعبہ آتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے. مکہ کے 13 سال تو ایسے گزر گئے اعلان رسالت کے بعد. وہ تو خیر نبی ہیں, جب آدم بنے نہیں تھے ابھی, لیکن جب انہوں نے اعلان رسالت فرما لیا تھا تو سامنے خانہ کعبہ, اس کے بعد مسجد بیت المقدس. جب ہجرت کی انہوں نے مدینہ آئے, تو اب مدینہ میں دونوں اپوزٹ ہو گئے, خانہ کعبہ اس طرف, بیت المقدس اس طرف. اب اللہ کا حکم بہرحال یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے, تو وہاں نماز پڑھتے تھے. خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم شرعی یہ تھا. اس وقت یہودی طنز کرتے تھے کہ تمہارا تو اپنا دین ہی کہاں ہے, تمہارا تو قبلہ بھی وہی ہے جو ہمارا ہے. اچھا رسول اللہ کچھ کہتے نہیں تھے, بس قرآن نے کہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء, ہم دیکھتے ہیں بار بار اپنا رخ آسمان کی طرف کرتے ہیں, آپ بار بار آسمان کو دیکھتے ہیں. کچھ خواہش تھی رسول کے دل میں, تو اللہ نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم آپ کا رخ ایسے قبلے کی طرف موڑیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. آج بھی مسجد میں وہ مقام, مدینہ میں مقام موجود ہے, مسجد قبلتین, 2 قبلوں والی مسجد. رسول اللہ وہاں پر اس مقام پر نماز پڑھا رہے تھے. ظہر کی نماز ہوئی تھی, 2 رکعتیں ہو چکی تھی. ہائے ہائے, جبریل نازل ہو گئے کہ قبلہ بدل گیا ہے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم نے آپ کا رخ ایسے قبلے کی طرف کر دیا کہ آپ راضی ہو جائیں. قبلہ آپ کر لیں بیت المقدس سے خانہ کعبہ. نماز کے دوران رسول اللہ نے اپنا رخ بدلا, اب بیت المقدس اس طرف, خانہ کعبہ اس طرف. حضور بالکل پلٹ گئے. جب بالکل پلٹ گئے تو ان کے پیچھے نمازی تھے, صحابہ کرام. اب فرض کی امام جماعت نماز پڑھا رہے ہوں آپ کو آگے, اور وہ ایک دم پیچھے مڑ جائیں اور آپ کو دیکھنے لگے اور آپ کی طرف رکوع سجدہ کرنے لگے, تو بھائی حیرت ہوگی نا کہ یہ امام جماعت کو کیا ہو گیا. تو ان کو بھی یہی حیرت ہوئی کہ یہ رسول اللہ کو کیا ہو گیا کہ یہ 2 رکعت انہوں نے یوں نماز پڑھائی, ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے اور رسول یوں مڑ گئے. فقط علی ابن ابی طالب تھے جو اس نماز کی خاص کیفیت اور حالت میں, کیونکہ خاص حکم تھا, وہ تشریف لائے رسول اللہ کے پیچھے, اور علی نے محمد کے پیچھے وہ نماز مکمل کی. فقط محمد و علی ہیں جنہوں نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رک کر کے پڑھی ہے. ہائے ہائے ہائے, اس لیے علی کو قبلتین, صاحب قبلتین کہا جاتا ہے. صاحب قبلتین یعنی 2 قبلوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے والا. علی ایک قبلے میں آیا بھی ہے, ہائے 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 ہائے, اور علی نے ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رک کر کے پڑھی بھی ہے. اچھا بعد میں مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یا علی, حضور پر تو وہی نازل ہوئی تھی کہ قبلہ بدل گیا, کیونکہ حضور نے بعد میں بتلایا نا کہ مجھ پہ جبریل نازل ہوئے تھے, باقیوں کو تو سمجھ ہی نہیں آیا یہ ہوا کیا. حضور نے کہا کہ مجھ پہ جبریل نازل ہوئے تھے, اللہ کے حکم سے قبلہ بدل گیا. کہ یا علی آپ کو کیسے پتا چلا کہ قبلہ بدل گیا؟ کوئی علی کا جواب یہ تھا کہ ہم نہ بیت المقدس جانے نہ ہم خانہ کعبہ جانے, جہاں رخ مصطفیٰ ہو جائے وہی علی ابن ابی طالب کا قبلہ ہے. اوئے یو علی, یہ اطاعت رسول سمجھ میں آ رہی ہے, اتباع رسول سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے علی نے کیا ویسا کسی نے نہیں کیا. تو اللہ نے قرآن میں 2 قسمیں کھا کر کیا کہا کہ سورج کی قسم جب وہ چڑھ جائے, رات کی تاریکی کی قسم, ہم نے آپ کو نہ کبھی تنہا چھوڑا نہ تنہا چھوڑیں گے, ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. پھر اللہ نے آگے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ, آپ یتیم تھے تو کیا میں نے نہیں پالا آپ کو؟ ہائے 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 ہائے. اب تو آپ جانتے ہیں, بزرگ تو جانتے ہیں کم سے کم یہ آیت کن کی شان میں ہے, اور جوان بھی جانتے ہیں ماشاء اللہ سے. آپ یتیم تھے تو میں نے نہیں پالا آپ کو, پالا ابو طالب نے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے پالا. مجھے پورے قرآن میں بتلاؤ کہ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو. ایک چھوٹا سا سوال ہے, اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو, ایک جگہ بتائیں, ایک جگہ خالی, کہ کسی کافر نے کوئی کام کیا اللہ نے کہا میں نے کیا. یہ تو نبیوں کی شان ہوتی ہے.
کہ اللہ ان کے کام کو اپنا کام کہتا ہے. ابو طالب کا مقام آپ دیکھیں. اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اب یہ بس گفتگو ایک مرحلے پر پہنچ رہی ہے اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اس جملے کو آپ قبول فرمائیں گے اور دعا سے نوازیں گے. ابو طالب علیہ السلام سے جو دشمنی ہے نا, وہ پتہ ہے کیوں ہے؟ وہ حسد کی دشمنی, فضیلت کی دشمنی. اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا. پھر سے کہہ رہا ہوں میں, کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا, محمد پالنے کا موقع ابو طالب کے علاوہ کسی کو نہیں ملا تھا. جی, اس لیے دشمنی. خیر, بنی امیہ کے بدکاروں کو مسلمان کہنے والوں کی زبان سے ہمیں علی کے باپ کے ایمان کا اقرار چاہیے بھی نہیں. ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے کہ وہ علی کے باپ کے ایمان پہ بات کریں گے؟ ہاں, تو اس لیے جو خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے, خدا کے بعد ہے مصطفیٰ سب سے بڑے, خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے وہ ابو طالب کی گودی کا پلا ہے. علم یجد کا یتیمن فآویٰ, آپ یتیم سے تو کیا میں نے نہیں پالا آپ کو؟ وہ وجدک ضالاً فہدیٰ, آپ غیر معروف تھے, میں نے آپ کی شہرت نہیں کر دی ہر جگہ پر, سب آپ کے کلمہ پڑھنے آتے. وہ وجدک عائلاً فاغنیٰ, اللہ نے 2 قسمیں کھانے کے بعد کہا کہ آپ تنگ دست تھے تو میں نے غنی بنایا. غنی بنایا بی بی خدیجہ کے مال سے. یہی 2 محسنان اسلام ہیں, ایک ابو طالب, ایک بی بی خدیجہ. پروردگاری احسان ہو گیا, ایک علی کا باپ, ایک سیدہ کی ماں. ہائے ہائے, یہ احسان ہو گیا ان 2 ہستیوں کا. انہوں نے رسالت پر احسان کیا ہے. کہاں حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان پر ایسے عطا کروں گا کہ ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا, ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا. کیا کہنے, آپ کی وسعت رزق کے لیے بھی آپ چاہیں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کو ایک صلوات کی تسبیح ہدیہ کیا کریں, اس لیے کہ اللہ نے بی بی خدیجہ کے ذریعے سے مصطفیٰ کے فقر کو دور کیا تھا, تو جب ہم ان پر صلوات بھیجیں گے تو ہمارے فقر کو کیوں نہیں دور کرے گا؟ ایک مل کے صلوات بھیجو خانوادہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا پر, بنام بی بی خدیجہ. لیکن تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں قرآن کی روح سے, اس کا ایک خاص مطلب ہے. امہات المومنین کا ایک خاص مطلب ہے, مستشریح میں نہیں جانا چاہتا اس وقت. لیکن دیکھو, مسلمانوں کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے. جی جی, یہ فضیلت تو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوئی نا, نسل رسالت تو یہیں سے آگے بڑھی ہے نا. کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا, شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. اور تیری بیٹی نے یہ دنیا پہ کیا ہے ثابت, تیری بیٹی نے یہ دنیا پہ کیا ہے ثابت, نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا. یا علی, نسل رسالہ چلیے بیٹی سے, نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا. اور بیٹی زہرا, داماد علی بی بی خدیجہ کے, بیٹی زہرا داماد علی نواس حسنین. بیٹی زہرا داماد علی نواس حسنین, اس کو کہتے ہیں فضیلت کا مدینہ ہونا. سبحان اللہ, اللہم صلی علی. اچھا, اب آپ بھی کوشش کیجئے گا, جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے امکان دیا ہے, آپ کے اطراف میں آپ کے دوست احباب, سب سے پہلے گھر سے بات شروع ہوتی ہے, بھائی بہن, کہیں پہ کوئی ضرورت مند ہو. حضور کے پاس ایک گوشت کہیں سے آیا, حضور نے اپنی ایک زوجہ سے کہا, انہیں دے دیا. جب حضور گھر میں پھر تشریف لائے تو زوجہ سے پوچھا کہ وہ گوشت کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ دے دیا ہے, آگے کچھ رہ گیا ہے. حضور نے کہا جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا, جو دے دیا ہے
ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کو دے دیا وہ باقی رہ جائے گا. وہ گوشت میں نے کھا لیا تو وہ ختم ہو جائے گا پھر ایک دن ایک وقت، لیکن وہ جو آگے دے دیا ہے وہ باقی رہ جائے گا. اب اس میں خالی مال دولت کی بات نہیں ہے، کچھ بھی ہو، اچھا مشورہ ہے، عزت دینا ہے، کسی کے لیے کسی مشکل کو دور کرنا ہے. میں آپ سے کہوں اللہ کا نظام و قانون بتاؤں جو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے. آپ جتنا دوسروں کو جو دیں گے، جتنا بھی دوسروں کو جو کچھ دیں گے، وہی اللہ بڑھا کر آپ کی زندگی میں واپس کر دے گا. یہ قانون آپ کے ذہن میں رکھیں. آپ دوسروں کو عزت دیں گے، اللہ بڑھا کر عزت واپس کر دے گا. دوسروں کو ذلت دیں گے، اللہ وہ بھی بڑھا کے واپس کر دے گا. دوسروں کو بے احترامی دیں گے، اللہ وہ بھی بڑھا کے واپس کر دے گا. دوسروں کو آپ جو دیں گے، اللہ کی مخلوق کو جو دیں گے، اللہ وہی بڑھا کے آپ کو واپس کرے گا. یہ قانون ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ. اللہ نے کہا لم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ. آپ تنگ دست سے تو میں نے غنی بنائے. ٹھیک ہے. اب اس سے ایک مرحلہ آگے میں نے آپ سے کہا کہ قرآن کے سورے 1 قسم 2 قسم 3 4 5 6 پھر 11. تو آج میں ابھی بس پہلی قسم پر آیا. دوسری قسم ایک تیسری قسم سنا دوں تاکہ موضوع پھر کل سے پھر یہیں سے شروع ہو جائے. اور مجھ سے میرے جو محترم بھائی ہیں انہوں نے یہاں شاید کوئی سیکیورٹی کے انچارج ہیں، ان سے ان کی فرمائش مجھ تک پہنچائی کہ مولانا سے کہیے گا کہ موضوع پڑھیں. تو وہ جو تیسری قسم ہے نا قرآن کی جس میں 3 قسمیں، اس میں یہ موضوع آ بھی رہا ہے. ابھی میں پڑھ دیتا ہوں. وہ ہے سورہ نمبر 100. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید. ان سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم. ہائے ہائے ہائے. یعنی اللہ جو ہے وہ گھوڑوں کی قسم بھی کھاتا ہے. بھئی یہ تو قرآن ہے. سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم کہ جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ان کے منہ سے جھاگ نکلتا ہے. فاثرن بھی نقعا ووسطن بھی جمعا. وہ صبح کے وقت دشمن کے لشکر پر حملہ کرتے ہیں. یہ کن گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کس حملے کی بات ہو رہی ہے؟ حضور مکرم نماز پڑھا رہے تھے مدینہ میں فجر پر. الحمد کے بعد یہ سورہ پڑھا، سورہ عادیات. جیسی نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سا سورہ آپ نے پڑھا ہے؟ حضور نے کہا ابھی اسی وقت غزوہ ذات السلاسل میں علی بن ابی طالب نے دشمن کے لشکر پر حملہ کیا ہے، اور اللہ نے علی کے گھوڑے کی شان میں قسم کھائی ہے. دیکھو یہ قرآن ہے. یقیناً کچھ مجاہد ایسے ہیں، کوئی نہ مانے علی کو، لیکن کچھ تو مجاہد ایسے ہیں نا جن کی سواری بھی اتنی قابل احترام ہے کہ اللہ نے ان کی سواریوں کی قسم کھائی ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے ذوالجلال کا احترام کیوں ہے امام حسین علیہ السلام کا؟ جی اس لیے کہ لشکر حسین کا سپاہی ہے. والعادیات ضبحا. ان سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم. کتنی ڈیٹیل اللہ نے بیان کی ہے کہ جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ان کے منہ سے جھاگ بھی نکلتا ہے. فاثرن به نقعا والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا. صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں. یہ جو مولا علیہ السلام نے حملہ کیا تھا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک سوال پوچھوں آپ سے بڑے ادب احترام سے. اللہ نے صدر اسلام کی کسی بھی شخصیت کی، کوئی بھی بڑی شخصیت گزری ہو، آپ اپنے ذہن میں نام سوچیں جو مسلمانوں کی ایک شخصیت ہو، ان کی قسم کھائی ہے قرآن میں؟ اگر کھائی ہے تو دکھائیں قسم کسی کی کھائی ہو. نہیں. لیکن علی کی سواری کی قسم کھائی ہے. اب میں کچھ کہنے لگا ہوں بھئی اللہ نے کسی کی قسم نہیں کھائی لیکن علی کی سواری کی قسم کھائی ہے. تو جن کو اللہ نے علی کے گھوڑے کے برابر نہیں سمجھا، علی کی سواری کے برابر بھی نہیں سمجھا، یہ زیادتی تو نہ کرو کہ علی کے مقابل پر لے کر آؤ. بھائی جس کو ماننا ہے وہ قبول کر لے، مان لے، وہ اللہ کو جواب دے. لیکن علی تو علی ہے جی. ہاں علی کے سامنے برابر میں نہ لے کر آؤ.
اس لیے کہ جب امام احمد بن حنبل یا امام شافعی سے بھی جب پوچھا گیا کہ علی کو جب خلافت ملی تو آپ کا کیا خیال ہے اس خلافت کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یاد رکھو ان الخلافت لم تزین علی، خلافت نے علی کو کوئی زینت نہیں دی، بل علی زین الخلافہ، علی نے منبر خلافت کو زینت عطا کی ہے. خلافت کیا علی کی زینت میں اضافہ کر لے گی. ہاں، بلکہ امام شافعی سے ان کے بیٹے نے پوچھا تھا کہ آپ حضور کے 10 بڑے اصحاب کے نام لیں، تو انہوں نے نام لینا شروع کیے، حضرت خلیفہ، ولد خلیفہ دو، حضرت خلیفہ سوم، اس کے بعد اور نام لیے، مولا علی کا نام نہیں لیا، چوتھے نمبر پر بھی نام نہیں لیا، 10 نام لے لیے. انہوں نے کہا کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے بابا جان کہ میں سمجھتا تھا کہ آپ 10 میں تو کہیں علی کا نام لیں گے، آپ نے کہیں نام ہی نہیں لیا علی کا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے عجب جواب دیا، اور انہوں نے کہا بیٹا تو نے صحابی رسول کا پوچھا تھا، نفس رسول کے بارے میں نہیں پوچھا تھا. یو علی، علی تو نفس ہے. اللہم کیا کہنے. اللہ 3 قسمیں کھا رہا ہے، سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، اس وقت کی قسم جب وہ صبح کے وقت حملہ کریں، ان کی ٹاپوں سے نکلتی ہوئی چنگاریاں، ہائے ہائے ہائے، عجب انداز ہے. اچھا، اسی خاطر اب جو مجھے موضوع کے لیے کہا گیا تھا، اہل بیت کی سواریاں وہ بھی ایسی قابل احترام. اب مجھ سے کہا گیا تھا کہ امام حسین کی جنگ پڑھ دیں کچھ، کہ امام حسین کیسے آئے جنگ کرنے، جیسے علی ویسے حسین، جیسے علی ویسے حسن ویسے حسین. سبحان اللہ. انیس نے لکھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دوں تھوڑا سا امام حسین کی جنگ، اور اس کے بعد پھر منزل مسائل پہ چلا جاؤں. اچھا، ایک بات یہاں پر آپ کے جوش بلا کے لیے، ابھی ہم سب نے نعرہ حیدری کا یا علی کا، اور حق یہی بنتا ہے کہ علی کا نام بار بار لیا جائے، بلند آواز سے لیا جائے. لیکن ایک بات ہے، نام علی لینے سے جو نورانیت حاصل ہو نا، اس نور کو سنبھال کے رکھیے گا. یہ میں نے کیا کہا؟ نور حاصل کر لینا ایک منزل ہے، یہ پھر آسان ہے. نور کو بچا کے رکھنا یہ مشکل ہے. ابھی 10 دن امام حسین کی عزاداری کی ہے نا، امام حسین کے غم میں گریہ کرتے ہیں، دل نورانی ہوتا ہے. شیطان کا اس وقت سب سے بڑا حربہ پتہ کیا ہوگا؟ جو اس نے 10 دن محنت کی ہے نا، میں اس کو ضائع کروا دوں. اس کو بچا کے رکھنا. بزرگ آیت اللہ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ مجلس امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی درس کو میسج دیں، اور انہوں نے کہا مجلس میں جا کے جو نور حاصل ہو نا اس کو بچا کے رکھنا. کہ کیا مطلب قبلہ؟ کہیے کہ جیسی مجلس سے باہر نکلو کچھ ایسا دیکھ نہ لینا جس سے نور چلا جائے، کچھ ایسا بول نہ دینا کہ جس سے نور چلا جائے، کچھ ایسا سن نہ لینا جس سے نور چلا جائے. یہ مشکل کام ہے. نور حاصل کر لینا آسان ہے، نور کو بچا کے رکھنا. دیکھو آج کے زمانے میں ولی اللہ وہ نہیں کہ جو 1000 مرتبہ تسبیح پڑھے، آج ولی اللہ وہ ہے کہ جو تنہائی میں بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکے. 1000 مرتبہ تسبیح پڑھنے سے زیادہ افضل اور زیادہ مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا تنہائی میں. والدین کہتے تھے بچوں سے پہلے، بیٹا برے دوستوں سے دور رہنا. اب مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہر ایک کی جیب میں برا دوست ہے. یہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ تک بات پہنچ رہی ہے تو ہر ایک کی جیب میں خود بخود برا دوست ہے. وہ اس کو کسی برے دوست کی ضرورت نہیں ہے، اب وہی سب سے بڑا برا دوست ہے، خطرناک. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کو کوئی غلط کام نعوذ باللہ کرنا ہے نا، وہ محلے سے باہر جاتا تھا، شہر سے باہر، کوئی مجھے پہچان نہیں لے، کوئی مجھے دیکھ نہ لے. اب جس کو جتنا برا کام کرنا ہے وہ اتنا ہی گھر کے اندر جاتا ہے، اس لیے کہ ہر قسم کا گناہ شیطانی عمل اس پر ہے. یہ سخت کام ہے. حسینیت فقط مجلس میں آ جانا نہیں ہے، حسینیت یہ ہے کہ جو مجلس حسین سے نور ملا ہو اس نور کو بچا کے رکھو، اپنے پاس زندگی میں محفوظ رکھو. یہ مشکل کام ہے. بس اگر یہ ذہن میں انشاءاللہ رہ جائے، میرے بھی آپ کے قلب پر بھی، تو اب 2 جملے سن لو. حسین جب آئے، ابھی میں فضائل پر ہوں، میر انیس نے لکھا
امام حسین کی آنکھوں کے لیے ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب نے پڑھا تھا، اور انہوں نے جو پڑھا تھا وہ میرا انیس کے یہاں سے پڑھا تھا کہ امام حسین آئے نا، اب 30,000 کا تو کم سے کم لشکر لکھا ہے ورنہ لاکھوں کا، ایک تنہا حسین. امام حسین کی آنکھیں، فقط آنکھیں، عین اللہ نگاہیں. کہتے ہیں آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ. ہائے ہائے، عین ایک بند میں 3 دفعہ عین کا لفظ لکھا ہے. پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں اور انشاءاللہ بات کو سمجھیں گے. تینوں الگ الگ معنی میں. عین کا لفظ آنکھوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عین کا لفظ کہتے ہیں نا بے عین ہی یعنی بے نفس ہی، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور عین کا لفظ عربی میں چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ. حسین کی آنکھوں کو خالی عین کہو گے تو یہ تو خطا ہے بھائی، خالی آنکھیں تھوڑی ہیں. پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں پردے نہ کیوں ہو ساتھ کہ نور خدا ہے یہ. ہائے ہائے ہائے، نور خدا کا پردہ ہے. پردے نہ کیوں ہو ساتھ کہ نور خدا ہے یہ. اور سب کو ہے چشم داشت کہ عین عطا ہے یہ. سب کو حسرت ہے، امید ہے حسین سے. کیوں؟ اس لیے کہ عین عطا، عطاؤں کا چشمہ ہے حسین کی آنکھیں. سب کو ہے چشم داشت کہ عین عطا ہے یہ. اور بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے یہ. اور سر خوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا، وہ کامیاب ہو جائے گا جو ان کی الفت پر آ گیا. شرابن طہورا، سر خوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا، اور دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. جی جی جی، تھوڑا سا اس کی میں ایک جملہ کہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سنا ہے مردے کو زندہ کرتے تھے تو عیسیٰ کو ہلانے کی ضرورت ہوتی تھی، مردے کو ہلاتے تھے، کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا. انیس کہتے ہیں حسین کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. حور کو دیکھا نا خالی، حسین جس پر نگاہ کرم کرتے. بس اس فقیر کا کہا ہوا جملہ ہے، حسین فقط خود علیہ السلام نہیں ہے، حسین علیہ السلام بناتا ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں حسین کو علیہ السلام کیوں کہتے ہو؟ ارے حسین جس پر نگاہ کرم کرتے نا وہ علیہ السلام بنا دیتا ہے. حسین سے حور کو بنایا نا علیہ السلام، قیامت تک کے لیے بنا دیا حور کو. دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. یہ انہوں نے امام حسین کی آنکھوں کے لیے لکھا. پھر آگے 53 صفات لکھی. اب میں اس تشریح میں نہیں جاؤں گا کہ احسان بھی، حیا بھی، مروت بھی، قہر بھی، خود موت بھی، حیات بھی، امرت بھی، زہر بھی، اور بینا بھی، نقطہ سنج بھی، دانہ دہر بھی، تسنیم بھی، بہشت بھی، کوثر کی نہر بھی. حسین کی آنکھیں خالی، تسنیم بھی، بہشت بھی، کوثر کی نہر بھی. اور سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں، ید بیضا بیاض میں. عجب ہے یہ، سر شرم سے جھکائے نرگس ریاض میں. یہ انیس کہتے ہیں کہ یہ جو حسین کا جو چہرہ ہے نا یہ رسالت کا باغ ہے، اس میں یہ آنکھیں ہیں اس طرح سے کہ سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں. کہتے ہیں یہ آنکھوں کی سیاہی ہے نا، پوری جنت یہ حسین کی خالی آنکھوں کی سیاہی کے اندر ہے. پوری جنت، جو کچھ ہے جنت میں وہ یہاں ہے بس. اچھا آنکھوں کی ہمیشہ سیاہی کی تعریف ہوتی ہے، سفیدی کی تعریف نہیں ہوتی. لیکن حسین کی جو آنکھوں کی سفیدی بھی ہے نا. اچھا وہ سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، ایسے ہاتھ نکالتے تھے ید بیضا، ہاتھ نورانی ہو جاتا تھا. کہتے جنت سواد میں، ید بیضا بیاض میں. کہتے پوری جنت حسین کی یہاں سیاہی میں آنکھوں کی. اور موسیٰ کا جو معجزہ ہے نا وہ حسین کی فقط سفیدی میں ہے، پورا معجزہ موسیٰ کا. یہ ہے حسین کی آنکھیں. اس کے بعد انہوں نے لکھا پیروں کے بارے میں، جو مجھے پڑھنا تھا کہ آئے امام حسین جنگ کرنے کے لیے. کہتے ہیں کہ وہ پاؤں، سناؤں پیروں کے بارے میں امام حسین کے جیسے حملہ کیا امام. وہ پاؤں معرکے سے جو کبھی نہیں ہٹے، وہ پاؤں معرکے سے جو کبھی نہیں ہٹے. وہ کیا ہٹے؟ ہٹے تو صفِ فوج کی ہٹے. اور دشوار ہے یہ امر کے رکنے رکی ہٹے. رکنے رکی، حجر اسود ہے نا وہ خانہ کعبہ کا رکن ہے.
تو انیس کہتے ہیں کہ جیسے حجر اسود کعبہ کا رکن ہے نا ویسے پوری کائنات کا رکن ہے حسین کا یہ قدم. جیسے حجر اسود کی وجہ سے کعبہ ہے ویسے حسین کے قدموں کے صدقے میں کائنات ہے. دشوار ہے یہ امر کے رکنے رکی ہٹے, سر کے نہ آسماں ہٹے یا زمیں ہٹے. تو کہتے ہیں مسکن سے منہ پہاڑ کبھی موڑتے نہیں, پہاڑ تھوڑی اپنی جگہ کوئی, مسکن سے منہ پہاڑ کبھی موڑتے نہیں, ثابت قدم جو ہے وہ جگہ چھوڑتے نہیں, ثابت قدم جو ہے وہ جگہ چھوڑ. اب حسین آئے کیسے, میدان جنگ میں کیسے آئے؟ کہتے ہیں اس دبدبے سے لشکر پیما شکن میں آئے. زخمی حسین, پیاسے حسین, لیکن کیا شجاعت ہے. اس دبدبے سے لشکر پیما شکن میں آئے, جیسے شکار کھیلنے کو شیر رن میں آئے. حسین پہنچے جیسے شکار کھیلنے کو شیر رن میں آئے. اب یعنی اسی کا کمال ہے کہ ایک مصرے میں شیر سے تشبیہ دیں اور اگلے ہی مصرے میں بلبل سے بھی تشبیہ دے دیں. کہتے ہیں جیسے شکار کھیلنے کو شیر رن میں آئے, یا بلبل اشتیاق سے گل کے چمن میں آئے. نتیجہ کیا ہوا, توجہ رکھنا, یہاں بات سمٹ رہی ہے آہستہ آہستہ. کس دبدبے سے لشکر پیما شکن میں آئے, جیسے شکار کھیلنے کو شیر رن میں آئے, یا بلبل اشتیاق سے گل کے چمن میں آئے. یعنی کیا, گل پڑ گیا ہٹو اسد اللہ رن میں آئے. علی پہنچے. اگلی صفیں الٹ گئیں ہو پچھلی صف, اگلی صفیں الٹ گئیں ہو پچھلی فوج پر, طوفان میں موج گرتی ہو جس طرح موج پر. ایسے حسین صفوں کو پلٹ رہے تھے اور الٹ رہے تھے, اور فوج یزید الحفیظ اور علمان پکار رہی تھی, اور حسین جہاں سے جاتے تھے ایسا حملہ ہوتا تھا کہ فوج یزید کا ہر وہ لعنتی سپاہی وہ بھاگتا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ایسا لگتا تھا جیسے علی آ گئے, گل پڑ گیا ہٹو اسد اللہ رن میں آئے. کیا وصف ہو, اگلا بند سنیں بات تمام. کیا وصف ہو حسین کے جنگ و جدال کی, کیا وصف ہو حسین کے جنگ و جدال کی, کہ تصویر بن گئے تھے علی کے جلال کی. تصویر بن گئے تھے علی کے جلال کی. اچھا, اب جو امام حسین کا گھوڑا ہے ذوالجناح, اشہب کہتے ہیں اس اصیل نسل کے گھوڑے کو کہ جو خالص ہو بالکل, اور زیغم کہتے ہیں شیر کو. تو انیس کہتے ہیں کہ وہ ہے گھوڑا لیکن صفت اس کی شیر جیسی ہے. کیا وصف حسین کے جنگ و جدال کی, تصویر بن گئے تھے علی کے جلال کی. وہ آؤ جاؤ اشہب زیغم خصال کی, روندا جو یہ پرا تو وہ صف پائے مال کی. حسین کا ذوالجناح صفوں پہ چڑھ رہا تھا, روندا جو یہ پرا تو صف پائے مال کی. ان ابلی آنکھڑیوں کے اشارے غضب کے تھے. ذوالجناح ایسے دیکھ رہا ہے, ان ابلی آنکھڑیوں کے اشارے غضب کے تھے, جو چل پھرتی قہر کی تو ترارے غضب کے تھے. جم کر ادھر اڑا ادھر اترا وہ جا پڑا, نکلا ادھر صفوں سے وہ پلٹا یہاں پڑا. ایسے ذوالجناح رونتا جا رہا تھا. پھر کہتے ہیں ایک بیت یوں کہتے ہیں کہ کیونکہ شیر کی طرح ہے نا, کہتے ہیں حیراں سیاہ گوش, سیاہ گوش کہتے ہیں بلیک پینتھر, بڑے بڑے جو جنگلوں میں ہوتے ہیں. حیراں سیاہ گوش تو چیتے خاموش تھے. اس کو دیکھ کر حیراں سیاہ گوش. اچھا, تکار کہتے ہیں بڑے بڑے جنگجوؤں کو, تو کہتے ہیں حیراں سیاہ گوش تو چیتے خاموش تھے, اور شیروں میں جان تھی نہ تکاروں میں ہوش تھے. یہ ذوالجناح حسین کا. عزیزوں, آپ نے سنا اور میں نے عرض کیا, آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ 3 قسموں پہ, 3 سوروں پہ میں نے بات کی, جس میں 1 قسم 2 قسم 3 قسم. اور میں نے عرض کیا کہ جو بھی ذکر مولا علی اور ذکر امام حسین سے نور حاصل ہونا, اس نور کو کوئی سنبھال پائے, یہی اس کے لیے اصل میں حسینیت ہے. ٹھیک ہے, والدین کا احترام رکھے. ایسا نہ ہو کہ مجلس امام حسین کے بعد کوئی ایسی بد کلامی کرے والدین سے کہ وہ جو نور حاصل ہوا تھا وہ نور ہی چلا جائے. جی, تو پھر کیا فائدہ ہوا. زوجہ سے بد کلامی کر دی, کچھ اور کہہ دی, زبان سے ایسے نا زیبا الفاظ جاری کیے. میں آپ کو بتاؤں, آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت عطا کیا, آپ مرد ہیں گھر پر. اس کا مطلب فرعونیت نہیں ہے, اس کا مطلب رسپانسبلٹی ہے.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے. بعض مرتبہ فرضی آپ کو غصہ آ گیا کسی بات پر, لیکن آپ نے اس خاطر کہ میں جھگڑا ہوگا, شور شرابہ ہوگا, تماشا ہوگا, غلط الفاظ غصے میں زبان سے نکلیں گے, آپ چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے اللہ کی خاطر. کبھی کبھی آپ کا یہ ایک خاموش رہ جانا آپ کی زندگی بھر کی ساری نمازیں سب سے افضل ہے. عبادت خالی یہ نہیں کہ مصلی پر لمبی لمبی نمازیں پڑھو, عبادت یہ بھی ہے کہ اللہ کی خاطر کبھی خاموش ہو جاؤ. یہ زیادہ بڑا جہاد ہے. دوست سے دشمنی مطلب لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, دو مومن آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں یہ وہ سب, آپ نے کہا میں اللہ کی خاطر چپ ہو جاؤں گا تاکہ یہ جو دو مومن بھائیوں کا جھگڑا ہے نا یہ ختم ہو جائے. آپ اللہ کی خاطر درگزر کر کے آگے بڑھنا تو سیکھیں, پھر اللہ ضرور نہیں خالی آپ کو, آپ کی نسلوں میں وہ عطا کرے گا کہ دوسرے رش کریں گے. حضرت حر کی نسل سے آج تک شیخ حر عاملی ان کی نسل سے علماء آ رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی. کبھی کوئی ایک ایسی خدمت کر جاتا ہے کہ اللہ نسلوں میں عطا کرتا رہتا ہے. عزیزوں, کل عاشور کا دن گزرا, بس اب سے پہلے کا کوئی وقت ہوگا کل کا جب کربلا میں صدا گونج رہی تھی. علماء کہتے ہیں کہ ایک صدا کربلا میں آواز ایسی تھی کہ اگر کوئی وہ آوازیں سن لے تو زندگی بھر اس کے رونے کے لیے کافی ہے. عصر کے ہنگام پر یہ آوازیں آ رہی تھی کہ حسین کو جلدی گھوڑے سے گراؤ, حسین کو گھوڑے سے گراؤ, حسین کو گھوڑے سے گراؤ. زرعہ نام کا ایک شخص تھا کہ جس نے بائیں بازو پر وار کیا, کسی نے ہنسلی کی ہڈی پر مارا, کسی نے پہلو پر مارا, کسی نے پشت سے نیزہ مارا. برچھی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے, مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے. بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے, بند آنکھیں سر پاک جھکا جاتا ہے. گرد زہرا و علی گریہ کنا پھرتے ہیں, غل ہے گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں. اے امام زمانہ علیہ السلام, مجھے نہیں معلوم آپ اس وقت کہاں پر ہیں مولا, شاید کربلا میں ہوں, اپنے جد حسین کی اصل قبر پر ہوں, وہاں یا حسین کہہ کے رو رہے ہوں. لیکن مولا جہاں کہیں بھی ہیں ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے گا مولا. ایک نظر کرم آپ کی ہو جائے, ہماری نسلیں سنور جائیں گی آپ کی ایک نظر سے مولا. میں آپ ہی کا پڑھا ہوا ایک جملہ اس مجلس میں عزاداروں کی خدمت میں کہنے لگا ہوں. امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرا سلام اس شہید پر جب وہ گھوڑے سے زمین پر آیا, سلام و شہید پر جب وہ گھوڑے سے زمین پر آیا تو نہ وہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا, تیروں پر وہ اللہ حسین یا حسین یا حسین. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے, کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین کے, اور خدا حسین کے بچوں کے صدقے میں آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں, یہ صادق آل محمد جب سجدے میں جاتے تھے نا تو کہتے تھے وارحم الصرخۃ التی کانت لنا, اے اللہ تو ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے نام پر بلند ہوتی ہیں. جی حسین پر خالی رونا نہیں ہے, اگر آپ فریاد کر کے رو سکیں یا اللہ. امام نے کہا ایسے کہ جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کے غم میں روتی ہے. اللہ جانے کتنی دیر لگی حسین کو تیروں سے زمین پر آتا. اس کے بعد کا ایک فقرہ ہے, مجھے معاف کرنا میں کیا کہوں, لیکن زیارت ناحیہ میں بھی ہے. شمر لعین آگے بڑھا فجلس علی صدرہ, جس سینے کو رسول اللہ چومتے تھے نا اس پر آ کر وہ بیٹھ گیا. قابض علی شیبتہ, اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لی. ضربتن من ضربتن, حسین پر ضربتیں, 13 ضربتوں سے حسین کا سر دھن سے جدا ہو گیا. یہاں علماء بیان فرماتے ہیں کہ امام حسین کو ضربتیں لگیں, لیکن اچھا ایک بزرگ عالم سے نقل کیا جاتا ہے شیخ جعفر شوستری سے کہ کوئی روایت یہ کہتی ہے کہ حسین کو گلے سے ذبح کیا گیا,
کوئی روایت کہتی ہے کہ حسین کو پشت سے ذبح کیا گیا، تو کون سی روایت صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دونوں صحیح ہے. حسین کو گلے سے بھی مارتے تھے، حسین کو پشت سے گردن سے بھی مارتے تھے. انبیاء و مرسلین دیکھ رہے تھے گویا. خود زیارت ناہیہ میں لقد عجبت من صبرک ملائکۃ السماء، اے حسین آپ کے صبر پر ملائکہ حیرت میں تھے. لیکن ایک ضربت ایسی لگی، آدم علیہ السلام بلند ہو گئے، کہا پروردگار مجھ سے یہ منظر نہ دیکھا جائے گا. پھر نوح علیہ السلام اٹھ گئے، پروردگار حسین ذبح ہو رہا ہے مجھ سے نہ دے. پھر ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے. حد یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت اٹھے، پروردگار میری گود کا پالا حسین میرے سامنے مارا جا رہا ہے مجھ سے نہ دیکھا جائے گا. یہاں تک کہ امیر المومنین مشکل کشائے کائنات کھڑے ہوئے، پروردگار حسین ذبح ہو رہا ہے علی سے نہ دیکھا جائے گا. بس جب سب چلے گئے حسین کی آواز آئی، اماں اماں. سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اماں آپ حسین کو چھوڑ کر نہ جانا. حسین فاطمہ کی گود میں ذبح ہوتے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے حسین آپ کے خشک لبوں پر سلام، اے حسین آپ کی پامال شدہ لاش پہ سلام. بس ابھی زلجنہ کی بات ہوئی نا، یہی زلجنہ دیکھو، دو لاشیں ایسے تھے جو خیموں میں نہیں آئے. ایک عباس کا لاشا تھا، عباس نے کہہ دیا تھا مولا میرا لاشا خیمے میں نہیں لے کے جائیے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے تھے. دوسرا حسین کا لاشا تھا جو خیموں میں نہیں آیا. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ کوئی لانے والا ہی نہیں بچا تھا حسین کا لاشا. کون تھا جو حسین کا لاشا لے کر آتا؟ تو زلجنہ خالی پلٹا. آپ نے ہمیشہ شبیہ زلجنہ دیکھی ہے، خالی آتی ہے نا، اس لیے کہ زلجنہ خالی آیا تھا، اس میں کوئی بیٹھا ہوا تو نہیں تھا نا. تو سکینہ باہر نکلی، سوال کیا یا جوادو اسقیہ ابھی ام قتل اشانا. یہ نہیں پوچھا بچی نے کہ میرے بابا کو تیر کتنے مارے، یہ نہیں پوچھا میرے بابا کو تلواریں کتنی ماری، بس اتنا پوچھا یہ بتا بابا کو ذبح کیا تو تھوڑا پانی پلایا تھا. یا حسین ام قتل اشانا، یا میرا بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا. اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلنا. ایک سلام انہی بیتے میں آنسوؤں کے ساتھ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. الہی بحق فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين واشف مرضانا بحق علي ابن الحسين. پروردگار تو ہمیں دنیا میں حسین کی زیارت عطا فرما، آخرت میں ان کی شفاعت عطا فرما. مولا حسین کے صدقے میں ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما. اے پروردگار مریضوں کو حسین کے فرزند مولا علی ابن الحسین کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرما. ہمیں حسین پر رونے والوں میں شمار فرما، ہمارا نام حسین کے محبین میں قرار فرما. پروردگار جو گناہ ہوئے ہیں حسین کا واسطہ گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہماری نگاہوں کو حرام سے محفوظ فرما، زبان کو حرام بولنے سے محفوظ فرما، سماعتوں کو حرام سننے سے محفوظ فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. تمام حاجات کی برابری کے لیے فرزند حسین وارث مولا اور آقا امام عصر والزمان بقیت اللہ العظم کے نام پر مل کے بلندتر صلوات دے دیں. محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی
محمد و آل محمد وعجل فرجا.